ایک ایمان والے ایک کفر والے. توجہ دیجیے گا. مگر یعنی جو پہلے کافر ہو چکے تھے ان کو نہیں کہہ رہا ہے اول کافر مولا, ہونے کے باوجود اول کافر نہیں کہہ رہا ہے. توجہ دیجیے گا, ہونے کے باوجود نہیں کہہ رہا, مگر جس نے محمد کو نہیں مانا وہ پہلا کافر ہے. توجہ دے رہے آپ. جو کافر پہلے ہو چکا تھا اس کو کافر نہیں کہا پہلے, محمد کو نہ مانا وہ اول کافر ہے. اس سے بھی عقیدہ خلقت اولا کا پتہ ملتا ہے کہ سنو یہ بظاہر آخر ہے, حقیقت میں اول ہے. تو اگر ان کا انکار کرو گے تو اول اقرار کرنے والے اول مومنین ہوں گے, انکار کرنے والے بھی اول کافرین ہوں گے. آگے سمجھتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں بھی حضور کے اول مخلوق ہونے کا عقیدہ اور اشارہ مل رہا ہے کہ اول کافر مت بننا. نبی کو نہ مان کر اول کافر نہ ماننے کا یہ جو جملہ مولا کہہ رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ محمد اول مخلوق ہے, اول نبی ہے, پہلے نبی ہے. پہلے نبی کا انکار کرنے والے پہلے کافر بنو گے. بھیجے جانے میں یہ آخر میں ہے, پیدا کیے جانے میں سب سے پہلے. حدیث پاک میں ہے انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا, میں نبیوں میں پیدائش کے اعتبار سے پہلا ہوں, بھیجے جانے کے اعتبار سے پچھلا ہوں, آخری ہوں. تو اب گویا نبی کو جو نہیں مانیں گے گویا وہ اول کافر ہوگا. توجہ دیجیے. ولا تکونوا اول کافر به, اور اول کافر مت بننا. ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا, اور تم لوگوں کو آ کر کے بولتے ہیں کہ ارے کیا وہاں 10 منٹ بیٹھتے ہیں, کا 20 منٹ بیٹھتے, چلو ہم تمہارے بریانی کھلاتے ہیں, دنیاوی لالچ دے کر کے اچھی محفل سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا, سنو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت خریدنا, مت خریدنا. سمجھ جانا یہ 5 منٹ کی یہ محفل تمہاری دنیاوی 5000 کی محفلوں پر بھاری ہے, ہزاروں محفلوں پر بھاری ہے. اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور ہمیشہ مجھی سے ڈرتے رہنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا معنی ہمیشہ مجھی سے ڈرتے رہنا. ایک آیت اور سن لیجیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ, آیت نمبر 42, اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. مطلب نبی کو غیر نبی کے ساتھ مت ملاؤ. تم 2 ہاتھ دیکھ رہے ہو, 2 پاؤں دیکھ رہے ہو, چلتا پھرتا دیکھ رہے ہو, آج تم اعلان رسالت کے بعد یہ سب دیکھ رہے ہو, اور جب بچپن سے لے کر کے 40 سال تک تھے تو تم ڈائریکٹ کہتے تھے محمد صادق, محمد البعث الامین, صادق البعث الامین, یہ سب جملے کہتے تھے. جب اعلان رسالت نہیں کیے تو تم صادق کہتے تھے, کتبے رکھتے تھے کہ محمد سچے ہیں, محمد اچھے ہیں, محمد امین ہیں, محمد وفادار ہیں, محمد خیانت نہیں کرتے. تو جب پہلے اعلان کرنے سے پہلے تم ان کو اچھا مانتے تھے, آج اعلان کے بعد یہ ڈسکس کیوں کر رہے ہو؟ اعلان کر لینے کے بعد یہ ڈسکس کیوں کر رہے ہو؟ وہی محمد ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. جو حق پہلے کہہ چکے ہو یہ کہہ پھیر کے چاٹو مت. کہہ چکے ہو اپنے منہ سے تم کہ محمد حق ہے, تو اب اس حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. مطلب اگر تم پہلے مانتے تھے جبکہ نبی نے نہیں کہا تھا مانو, ان کی اداؤں کو دیکھ کر, حرکتوں کو دیکھ کر, صداقتوں کو دیکھ کر تم نے ان کو سچا مانا تھا, تو اب تو اعلان کر رہے ہیں کہ میں سچا ہوں, تو آٹومیٹک مان لینا چاہیے. بلا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وتکتموا الحق, اور حق کو چھپانا بھی مت. ہوتا کیا تھا توریت میں جو نبی پاک کی شان جہاں پر آتی, شان کی آیت آتی, ذکر کرتے کرتے ایسے چھپا رکھتے, تو لوگ پوچھتے بھی تھے یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, چلو کچھ بھی نہیں, چلو, ایسا چھپا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, وہ تو دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے, چھپانے والوں کی بھی بات جانتا ہے. توجہ دیجیے. اللہ فرماتا ہے کہ اور حق کو مت چھپاؤ. حق سے مراد یہی شان محمدی ہے, وصف محمدی ہے, نعت محمدی ہے. ان کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون, اور تم خود جانتے ہو کہ یہ ہم جو چھپا رہے ہیں یہ عوام سے تو چھپا سکتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وانتم تعلمون, یہ تم خود جان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ ہم چھپا رہے ہیں. تو جب تم خود جان رہے ہو کہ اللہ جان رہا ہے تو پھر کہیں کو جان بوجھ کر کے تم چھپا رہے ہو. اس آیت کریمہ سے خلاصہ یہ ہوا کہ شان محمدی کو چھپانا نہیں چاہیے, مولا تعالیٰ اس کا اظہار چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مت چھپاؤ. مت چھپاؤ کا مطلب یہ ہوا اظہار کرو شان محمدی کا. آج آپ سب لوگ کر رہے ہیں. پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو قبول فرما لے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی پربہار ماحول اور سما کے سب خیر میں
آج کی اس محفل کو قبول فرما لے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی حاضری کو شرکت کو قبول کر لے، درس کو قبول فرما لے، اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری نسلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کو تحفظ فراہم فرمائے، عقیدہ حقہ پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جسمانی روحانی طور پر ہم نے جو کوئی بھی بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، ان سے یہ کام عاجلہ نصیب فرمائے، گھر بار میں برکتیں ترقیاں عطا فرمائے، آل اولاد میں بے شمار نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مولا چھوٹوں پر رحمت و شفقت سے بڑوں کو پیش آنے والا بنا دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، ہم سب کو فرما بردار بنائے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ماں باپ کو بھی سب ادب و احترام کے زیور سے اولاد کو آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔